کہ موت کے بعد کسی کا انتقال ہونے کے بعد، کسی کی وفات ہو گئی، وفات ہونے کے بعد گھر میں 4 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد یا 1 مہینہ کے بعد یا 10 دن کے بعد، کبھی بھی مرنے کے بعد کسی کی موت پر، انتقال کے بعد اگر گھر میں جلسہ جلوس کیا جائے تو یہ کیسا ہے؟ ایک سوال ہے۔ اور اس کے اندر دوسرا حصہ ہے کہ ایسے وفات جس گھر میں ہوتی ہے، ایسے گھر میں کسی مہیلا کو بلایا جاتا ہے، وہ آ کر کے تبلیغ کرتی ہے، تو یہ سب کرنا کیسا ہے؟ تو یہ سوال کا 2 حصہ ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر موت ہو گئی تو اس موت کے نام پر جلسہ کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا صاف جواب یہ ہے کہ کسی کی موت انتقال کے بعد موت کے نام پر، انتقال کے نام پر مجلس قائم کرنا، جلسہ کرانا، یہ قرآن و حدیث میں سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ قرآن و حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے وہی کیا ہے؟ بدعت کہلاتی ہے، وہ محدث اور بدعت کہلاتی ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت کیا ہے؟ یہ گمراہی کی طرف ہمیں لے جاتی ہے، اور ہر گمراہی ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس دلیل ہو حدیث سے کہ ہاں موت کے بعد ایک گھر میں بیٹھ کر کے جلسہ کیا جا سکتا ہے تو وہ دلیل پیش کرے، اگر دلیل نہ ہو تو پھر ایسے کام سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے ابو کا، آپ کے امی کا، آپ کے رشتہ دار میں سے کسی کا انتقال ہوا، موت ہوئی، تو ایسے میں آپ اپنے ابو امی اپنے رشتہ دار کی طرف سے کسی غریب کو آپ کھانا کھلا دیے، کہیں صدقہ و خیرات کر دیے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث سے ایک بہترین عمل ثابت ہے، کیا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام نیکی اور بدی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، نیکی اور گناہ دونوں لکھنا بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 ایسے اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی چالو رہتا ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ یعنی مثال کے طور پر میں اپنے جیون میں کوئی ایک اچھا کام کر کے گیا، مسجد میں ایک پنکھا دے کر کے گیا یا مسجد بنا کر کے گیا، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، یا مسجد میں جب تک وہ پنکھا رہے گا لوگ اس سے ہوا کھاتے رہیں گے، تب تک مجھے نیکی پہنچتی رہے گی، اگرچہ میں مر چکا ہوں۔ میں کہیں ایک ٹیول گاڑ کے چلا گیا، جب تک اس ٹیول سے لوگ پانی پیتے رہیں گے تب تک میں نیکی مجھے پہنچتی جائے گی۔ میں ایک مولانا ہوں، میں چھاتروں کو، اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں، پڑھانے کے بعد وہ میرا اسٹوڈنٹ مولوی ہو کر کے وہ پھر پڑھاتا ہے، پھر وہ اس طرح سے پورا سلسلہ چالو ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کے اندر ہی داخل ہے، حالانکہ اس کو الگ سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی بھی چیز آپ ایسا کام کر کے گئے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ایسا کام انسان مرنے کے بعد بھی ایسے کام کی نیکی اس کو پہنچتی رہتی ہے، ثواب پہنچتا رہتا ہے، ایک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ او علم ينتفع به، وہ جو میں نے کہا کہ علم، میں نے کوئی تقریر کی، یہ تقریر لوگ سنتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، یا میں نے کتابیں کسی کو پڑھائی، وہ پھر کسی کو پڑھا رہا ہے، اس سے پھر کسی کو پڑھا رہا ہے، اس طرح سے جب تک سلسلہ جاری رہے گا تب تک یہ نیکی اور ثواب مجھے ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ نمبر 3 کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، اس کو خاص طور سے سنیے، او ولد صالح یدعو لہ، اگر میرے ابو کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر، تو میں اس کا بیٹا ہوں، تو بیٹا اگر اپنے امی کے لیے، اپنے ابو کے لیے اگر دعا کرے تو یہ دعا مرنے کے بعد بھی ابو امی کو اس دعا کی نیکی پہنچتی رہے گی۔ لیکن یہ بیٹا کرے، بیٹی کرے اپنے ابو کے لیے، اپنے امی کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں آپ 10 آدمی کو بلا کر کے، مولوی صاحب کو بلا کر کے آپ اجتماعی طور پر دعا کریں گے، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نماز میں، نماز کے باہر کبھی بھی آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے ابو کے لیے دعا کریں، وہ دعا کی نیکی پہنچے گی۔ آپ کے ابو جس قبرستان میں ہے اس قبرستان میں جا کر کے آپ زیارت کرنے جائے، اور زیارت کرتے ہوئے آپ وہاں جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے وہاں دعا کر سکتے ہیں۔ زیارت کرتے وقت یہ خیال رکھیے، زیارت کرتے وقت آپ وہاں جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتے ہیں، لیکن میت کو دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ میت کو دفنانے کے بعد، جنازہ پڑھنے کے بعد، دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن وہاں ایک دعا ہے کہ آپ دفنانے کے بعد ایک دعا دے کر کے آئے، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر، یا وہ جو حدیث کے اندر نیم ہے کہ آخری وقت میں جب دفن کفن وغیرہ سب صحیح ہو جائے تو کچھ لوگ اس قبر کو چاروں طرف سے گھیر لے اور گھیر کر کے اپنی اپنی طرف سے دعا کر دے، لیکن ہاتھ اٹھانا وہاں ثابت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ
किसी रिश्तेदार की ज़ियारत करने के लिए जाएंगे, बाद में कफनाने के बाद में ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आप हाथ उठा करके दुआ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ फिर आपको ये ख्याल रखना है कि ज़ियारत करने के लिए आप ऐलान करके तमाम लोगों को लेकर के ज़ियारत करने जाएंगे, ये फिर सही नहीं है। देखिए, समझना पड़ेगा, मसाइल को हमें समझना पड़ेगा। ज़ियारत करने के लिए आप कभी भी सुबह के वक्त, शाम के वक्त, इशा के बाद, मगरिब के बाद, फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, कभी भी आप जाए ज़ियारत करने के लिए, लेकिन ऐलान करके नहीं, 10-12 आदमी को लेकर के नहीं। आप जाए, जा करके ज़ियारत करके आ जाएं। लेकिन हाँ, आपके घर के महिला औरतें अगर जाना चाहती हैं तो औरतें तो अकेले ही नहीं जा सकती। अब अगर आप उसको दिखाने के लिए, ज़ियारत कराने के लिए कि जा कर के वहाँ दुआ करेंगे, तो आप उसको लेकर के साथ में ले जा सकते हैं। ये इज्तिमाई नहीं हुआ, क्योंकि औरतों को साथ में ले जाना ही है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन ज़ियारत करते वक्त आप इज्तिमाई तौर पर जा कर के वहाँ दुआ करेंगे, ये सही नहीं है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो दुआ है, बेटा बेटी अगर अपने अब्बू अम्मी के लिए दुआ करे तो ये नेकी मरने के बाद भी अब्बू अम्मी को पहुँचती रहेगी। तो ये कुछ नेकियां हैं। इस तरह से आप अब्बू अम्मी के नाम पर आप सदका और खैरात करते हैं तो अब्बू अम्मी को भी नेकी मिलेगी, आपको भी नेकी मिलेगी। अगर मैंने अपने अब्बू के नाम पर कोई सदका किया तो मेरे अब्बू को भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा, ये मरने के बाद भी सवाब मिलेगा। तो ये कुछ काम है, लेकिन हदीस के अंदर कहीं भी ये नहीं मिलता है कि मरने के बाद इकट्ठा बैठ करके घर में जलसा कायम किया जाए, मौलाना साहब को बुलाया जाए, तकरीर कराई जाए और लोगों को खिलाया पिलाया जाए। इस तरीके से कहीं से भी ये साबित नहीं है, इसलिए ये करना बिदअत है, ये सही नहीं है, ये शरीयत से साबित नहीं है। दूसरा जो सवाल का हिस्सा था कि महिलाओं को बुलाया जाता है और तबलीग कराया जाता है महिलाओं के ज़रिए से, ये इस बारे में मैं कहूँगा कि अगर घर में किसी का इंतकाल हुआ है और किसी महिला, ऐसी महिला को बुलाया जा रहा है जो महिला आलिमा है, जानकार है, कुरान और हदीस का नॉलेज है, वो आकर के अगर थोड़ा सा तसल्ली देते हुए कुरान और हदीस की कुछ बातें बता दे, यानी माइक वगैरह लगा करके जलसा जुलूस ना करके तसल्ली देते हुए, सांत्वना देते हुए अगर कुछ नसीहत कर दे तो वो सही है। लेकिन हमारे आपके इलाके में क्या है वो पता नहीं है, हमारे शेरशाह रन्नूचक में वो पूरा मारूपुर वगैरह आगा मिल्की में क्या होता है, एक महिला है, शायद उनको तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं शरीयत के मामले में मैं मजबूर हूँ, कैसे मुझे कहना ही पड़ेगा कि एक महिला है जिसे कुरान हदीस कुछ भी नहीं आता है और वो चली जाती है, कहीं भी किसी का इंतकाल होता है, चली जाती है, जाकर के उल्टा पल्टा फतवा बकने लग जाती है। तो ये गलत है और ये गुनाह का काम है। शरीयत के बारे में अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, अगर कोई इल्म नहीं है, बगैर इल्म के बताना, सुन कर के बताना, ये सही नहीं है। इसलिए कि सुन करके आप बताएंगे, आपसे गलतियां हो सकती है। इसलिए सुन करके आप भी दावत का काम करने लग जाए, आप भी लोगों के सामने फतवा देने लग जाए, ये सही नहीं है। इसलिए अगर वो औरत, वो महिला अगर आलिमा है और वो आकर के अगर थोड़ा सा समझाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो आलिमा नहीं है, जानकार नहीं है, कुछ थोड़ा मोड़ा जानता है, किसी आलिम से सुना है, तो ऐसी हालत में ऐसे महिलाओं को नसीहत करने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। उनको आहिस्ता से सही तरीके से समझाना चाहिए कि ये तरीका सही नहीं है, ये काम आपका नहीं है, ये काम उलमा इकराम का है, ये काम जो इल्म से आरास्ता है उन लोगों का काम है। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और कोई सवाल? कोई अगर एक दो सवाल हो तो मुख्तसरन पूछ सकते हैं। माशाअल्लाह सब कुछ मतलब क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए, तो मैं यहीं से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नई दुकान का जो उद्घाटन किया जाता है, वहाँ जो दुआ कराई जाती है, ये सब एक ही चीज़ है। वो इंतकाल के बाद दुआ कराना, एक साथ इज्तिमा करना, नई दुकान का उद्घाटन करते हुए दुआ कराना, ये सही नहीं है। इसलिए कि कुरान और हदीस से इसका कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई दलील नहीं मिलती है। हाँ, यहाँ आप ये ज़रा नुक्ता को याद रखिए, आप किसी दुकान का उद्घाटन करते हैं तो हम समाज में चलते फिरते हैं, समाज में रहते हैं, तो आप उद्घाटन करते वक्त आप कुछ लोगों को मिठाई खिला दिए, मुँह मीठा कर दिए, ये आपका सामाजिक कर्तव्य है, ये सामाजिक कर्तव्य है, ये सामाजिक ड्यूटी है, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये इबादत नहीं है, ये शरीयत नहीं है। लेकिन उसी काम को जब आप मिठाई के ज़रिए आप दुआ करके करेंगे तो इबादत हो गई, और वो इबादत तभी सही होगी जब कुरान और हदीस से साबित होगी।
قرآن و حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے تو عبادت قابل قبول نہیں ہے، اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ اس لیے کہ میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا، بڑا آسان مثال ہے، بہت ساری جگہ میں دیتا ہوں۔ اگر آپ کہیں کہ ظہر کی نماز، فرض نماز کتنی رکعت ہے؟ ظہر کی فرض نماز کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے نا؟ تو نماز پڑھنا یہ اچھی بات ہے کہ غلط بات ہے؟ اچھا کام ہے نا، نماز پڑھنا اچھا کام ہے۔ تو اگر اچھا کام ہے تو کسی اچھا کام کو زیادہ کرنا اچھا ہے یا غلط ہے؟ کسی کام کو، اچھا کام کو اگر ہم زیادہ کریں یہ اچھا ہے یا غلط ہے؟ اچھا ہے نا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 4 رکعت کی جگہ آپ ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھیں، صحیح ہوگی؟ کیوں نہیں؟ اچھا کام کرنا تو زیادہ کرنا اچھا ہے، یہ کیوں نہیں صحیح ہوگی؟ اس کا جواب ایک ہی ہوگا کہ یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس مثال کو اگر آپ سمجھ لیے تو آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے کہ شریعت کے اندر وہی کام قابل قبول ہے، ایکسیپٹیبل ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ ہم جتنا بھی لاجک دے کر کے، جکتی دے کر کے سمجھانے کی کوشش کریں، چاہے وہ مجھے جتنا بھی پسند ہو، چاہے ہم جو بھی لاجک پیش کریں، لیکن اگر قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ہے تو وہ کام ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ کام صحیح نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ تو یہیں سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کی اس حاضری کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جس نے بھی اس آیوجن کرنے میں جو بھی ہیلپ کیا ہے، جو بھی سہایتا کی ہے جلسہ کو منعقد کرنے میں، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو پکا سچا نمازی بنا دے، دین کا پابند بنا دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔